حدیث پاک میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک صحابی رسول کھڑے ہوئے، انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما یوجب الحج، کون سی چیز ہم پر حج کو لازم کر دیتی ہے؟ حالانکہ قرآن میں اللہ پاک نے فرما دیا من استطاع الیہ سبیلا، جو وہاں تک جانے کی استطاعت رکھتا۔ حالانکہ قرآن میں فرما دیا گیا، لیکن صحابی رسول نے حضور سے اسی لیے سوال کیا تاکہ اور اس کی وضاحت ہو جائے اور بات کلیئر ہو جائے۔ انہوں نے حضور سے عرض کیا کہ آقا کیا کون سی چیز ہے جو ہم پر حج کو لازم کر دیتی ہے؟ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دو چیزیں، وہ دو چیزیں جس کے پاس بھی جمع ہو گئی اس کے اوپر حج کرنا فرض ہو گیا۔ فرمایا الزاد والراحلۃ، حضور نے ارشاد فرمایا کہ پہلی جو چیز ہے وہ توشہ ہے۔ توشے کا مطلب کھانے کی چیز، حج کو جانے والے حاجی کے پاس بھی ہو اور جا کر آنے تک اس کے ماتحت رہنے والے، اس کے زیر کفالت رہنے والے، اس کے جتنے اہل و عیال ہیں ان سب کے کھانے پینے کا انتظام ہو، اس کو توشہ کہتے ہیں۔ خود کے کھانے کا اور گھر والوں کے کھانے کا انتظام ہو، کب تک؟ حج کو جا کر آنے تک۔ اور اس کے بعد پیارے نبی نے فرمایا یہ ایک چیز ہو گئی، اور دوسری چیز حضور نے فرمایا الراحلۃ، سواری۔ سواری حضور نے جملہ جو فرمایا بڑی قابل غور ہے۔ حالانکہ اس دور میں حج کو جانے کے لیے یا تو لوگ اونٹنیوں پر جاتے یا گھوڑے پر جاتے، چاہتے تو سرکار فرما دیتے کہ اونٹ یا گھوڑا جس کے پاس ہو اس پر حج فرض ہو گیا۔ پیارے نبی نے یہ نہیں فرمایا، کیونکہ مصطفیٰ جان رحمت کی نگاہ مقدس دیکھ رہی تھی کہ آنے والے زمانے میں قیامت تک نئی نئی سواریاں ایجاد ہونے والی ہے، ہواؤں میں اڑنے والی، سمندروں پر چلنے والی کئی سواریوں کا اضافہ ہو جائے گا۔ تو حضور نے کسی سواری کا نام نہیں لیا، بلکہ فرمایا کہ سواری جو تمہیں کعبے تک پہنچا دے، اگر اتنی استطاعت تمہارے پاس ہو جائے تو تم پر حج کرنا فرض ہو جائے گا۔ سواری میں کیا ہے؟ اگر کوئی بس سے جا سکتا ہے تو بس اس کے لیے سواری، کوئی ٹرین سے جا سکتا ہے تو ٹرین اس کے لیے سواری، اور ہم جیسے لوگ جو ہوائی جہاز سے جا سکتے ہیں پلین کے ذریعے تو پلین ہمارے لیے سواری۔ تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس کے پاس توشہ ہو اور سواری ہو جائے، فرمایا اس کے اوپر حج کرنا فرض کر دیا گیا ہے۔ تو بہرحال یہ بات میں اسی لیے کہہ رہا ہوں کہ آج ہمارے پاس بہت سے لوگوں کا خیال یہ ہے کہ حج کو جائیں گے پہلے ایک اپنا مکان تو بنا لیں گے، مکان ہی نہیں ہے تو حج کو کیسے جائیں؟ یہ لوگوں کا خیال۔ حج کو جائیں گے پہلے گھروں کی شادیاں تو کریں گے، بچوں کے ولیمے تو کرنا ہے، یہ پورے کام کر کے پوری ذمہ داری ادا کرنے کے بعد اگر کچھ بچا کچا مال ہے تو اس وقت حج کو جائیں گے۔ یہ ہمارے ذہن میں، ہماری فکر میں، ہمارے ماحول میں ایک کیفیت پیدا ہو چکی ہے، خیال پیدا ہو چکا ہے۔ لیکن پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا کہ مکان ذاتی ہو، شادیاں سب کی ہو جائے، اچھی دولت جمع ہو جائے، بیوی کے پاس اچھا سونا جمع ہو جائے، اس کے بعد حج فرض ہے۔ فرمایا کہ نہیں، دو چیزیں جمع ہو گئی، جا کر آنے تک کی کھانے پینے کی چیزیں خود کے لیے، گھر والوں کے لیے جمع ہو گئی، اور سواری کا انتظام کر سکتا ہے۔ یہ ضروری نہیں کہ وہ سواری کا مالک ہو، بلکہ جس سواری کے ذریعے وہ کعبے تک پہنچ سکتا ہے، اتنی مال، اتنا دولت اس کے پاس موجود ہے، تو پیارے نبی نے فرمایا اس پر حج کرنا فرض ہو چکا ہے۔ تو ایسا غور و فکر کریں گے تو ہمارے پاس کئی ایسے لوگ نکل جاتے ہیں جن پر حج فرض ہو گیا ہے اور انہیں پتہ بھی نہیں ہے، انہیں معلوم بھی نہیں ہے کہ مجھ پر حج کرنا فرض ہو گیا۔ وہ سمجھ رہے ہیں وہ بہت بڑے دولت مند لوگ جاتے ہیں حج کو، بڑے لاکھ لاکھوں پتی کروڑ پتی لوگ جاتے ہیں۔ یہ بات نہیں ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کے پاس توشہ ہو اور سواری ہو، جو اتنی استطاعت رکھتا ہو،
تو فرمایا اس کے اوپر حج کرنا فرض کر دیا گیا ہے۔ اور پیارے نبی فرماتے ہیں جو حج کا ارادہ کرتا ہے وہ تاخیر نہ کرے، دیر نہ کرے، اسے جلدی کرنا چاہیے۔ اور یہ تو بات حج کی فرضیت کی ہوئی۔